السلام علیکم فرینڈز، رائل ویٹرنری کلینک کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج ہم بات کریں گے سردیوں میں جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے۔ تو اس میں ہم زیادہ تر انتظامی امور پہ بات کریں گے۔ فرینڈز، جانوروں کے جسم میں پروٹین کی ڈائجیشن سے امونیا بنتی ہے، جو کہ ایک زہریلی گیس ہوتی ہے، جس کا اخراج جسم سے جلد از جلد ضروری ہوتا ہے۔ تو دودھ دینے والے تمام جانداروں کا جگر امونیا کو یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کو گردے کے ذریعے پیشاب سے خارج کیا جاتا ہے۔ جسم میں موجود اس یوریا کا کچھ حصہ پھر سے امونیا گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے گوبر میں جو میتھین گیس بن جاتی ہے، جو کہ خطرناک ہوتی ہے اور اس کی ایک سمیل بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہم جانور دکھا رہے ہیں، یہ باہر سردی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت بڑا سنا ہے کہ سردیوں میں چارہ جات میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، مطلب امونیا گیس بھی زیادہ ہی بنے گی۔ امونیا گیس کی ایک تیز چبھتی ہوئی بو ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں، ناک اور سانس کی نالی میں سخت اریٹیشن کی وجہ بنتی ہے، اور اس کے علاوہ دم گھٹنے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تو جانوروں کے پیشاب کی جو تیز بو ہوتی ہے، وہ دراصل امونیا گیس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ امونیا گیس آنکھوں اور سانس کی نالی میں نظر نہ آنے والے چھوٹے چھوٹے زخم کرتی ہے، جس کی وجہ سے سانس کی نالی میں خارش ہوتی ہے اور بعض اوقات کھانسی بھی ہوتی ہے جانوروں میں۔ تو ان نظر نہ آنے والے زخموں سے دوسری بیماری والے جراثیم، جو کہ یوزلی ہر وقت جانور میں موجود رہتے ہیں، جس کو ہم اپرچونسٹک بھی کہہ سکتے ہیں، موقع ملتے ہی جانور کے جسم پر حملہ کر دیتے ہیں اور بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ نمونیا سردیوں میں جانوروں کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور امونیا گیس جانوروں میں نمونیا کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ نمونیا کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ تو اس کے علاوہ جانوروں کے شیڈ میں فاسد گیسوں سے جو سانس کی بیماریاں، آنکھوں کی سوجن، آنکھوں سے پانی آنا، میڈیسن اور ویکسین کا ایفیکٹو نہ ہونا، قوت مدافعت میں کمی، وزن اور دودھ میں کمی وغیرہ شامل ہیں۔ تو سردیوں میں ہمیں احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ شیڈ میں صفائی کے حوالے سے ضروری اقدامات کیے جائیں، تاکہ جانوروں کے پیشاب، گوبر کی وجہ سے کوئی بدبو نہ ہو وہاں پہ۔ دن میں جو شیڈ کے فینسز ہوں ان کو اوپن رکھیں، شیڈ کی صفائی کریں، شیڈ کو خشک رکھیں، اور شیڈ میں کوشش کریں ریت ڈالیں، اچھی سے اچھی بیڈنگ پرووائڈ کریں۔ جانور کو اگر کسی بند کمرے میں رکھا ہوا ہے تو یاد رکھیں، بند کمرے میں پیشاب کی وجہ سے جو امونیا گیس پیدا ہو سکتی ہے، وہ جانوروں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ جانوروں کے شیڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھیں تاکہ پیدا ہونے والی گیسوں کا اخراج ہو سکے۔ سوراخ چھت میں رکھیں تاکہ گیس کا اخراج بھی ہو اور جانور کو ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا بھی نہ لگے، سردی سے بھی محفوظ رہے اور وینٹیلیشن بھی ملتی رہے۔ یہ دودھ دکھا رہے ہیں آپ کو۔ کوشش کریں کہ شام کے وقت جانوروں کو خشک راشن پرووائڈ کریں تاکہ جانور اپنی توانائی کو بحال رکھیں۔ تو سردیوں میں جانوروں کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ جو بھوکے جانور ہوتے ہیں، سردی ان کو زیادہ لگتی ہے، اس لیے کوشش کریں جانور کو پیٹ بھر کے فیڈنگ کرائیں، اچھی فیڈنگ کرائیں، چھوٹے بچڑوں کو خشک راشن دیں تاکہ وہ اپنی توانائی بحال رکھیں اور سردی سے محفوظ رہیں۔ ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں۔ اس کے علاوہ باڑے میں باندھنے کے بعد رات کو آخری پہر چکر لگاتے رہیں، اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے جو خوراک دیتے ہیں ہم سردیوں میں، کیسی خوراک دینی چاہیے، نیکسٹ ویڈیو ہم اس پہ بنائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوشچن ہو، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، کوشش کی جائے گی آپ کو جلد سے جلد رسپانس دیا جائے گا۔
اس کے علاوہ کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بیماری ہو، جانوروں کے حوالے سے، پرندوں کے حوالے سے، آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. آپ کو رسپانس دینے کی پوری کوشش کی جائے گی، وہ بھی جلد سے جلد. اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.